اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی ہر لحاظ سے ایک الہی معجزہ تھی۔ اس کا طول تقریباً 300 ہاتھ اور عرض تقریباً 20 ہاتھ تھا، یعنی کہ اس کا رقبہ 6000 ہاتھ جو کہ تقریباً 3000 مربع میٹر کے برابر ہے۔ یہ کشتی 3 منزلوں پر مشتمل تھی جن کی اونچائی 50 ہاتھ تھی، جو کہ 8 منزلہ عمارت کی اونچائی کے برابر ہوتی ہے، اور آخری منزل لکڑی کی چھت سے ڈھکی ہوئی تھی۔ اس کشتی کے 4 معجزات ہیں جو میں یہاں بیان کرنے چاہ رہا ہوں۔ پہلا معجزہ، حضرت نوح علیہ السلام کشتی کو جبرائیل علیہ السلام کی وحی کے تحت بناتے تھے۔ ہر لکڑی کے تختے اور ہر کیل کو جبرائیل علیہ السلام کی رہنمائی سے لگایا گیا۔ چونکہ حضرت نوح علیہ السلام کو کشتی سازی کا کوئی علم نہیں تھا، اس لیے فرشتے بھی ان کی مدد فرماتے تھے، جیسا کہ اللہ پاک نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا ہے کہ یہ کشتی لکڑی سے بنائی گئی تھی جسے کیلوں سے جوڑا گیا تھا۔ حضرت نوح علیہ السلام کشتی کو صحرا میں بنایا کرتے تھے، جو کہ عام طور پر ساحلوں اور دریاؤں کے کناروں پر بنائی جاتی ہے۔ اس وجہ سے ان کی قوم ان کا مذاق اڑایا کرتی تھی، کیونکہ وہ کشتی سازی سے ناواقف تھے اور انہیں سمجھ نہ تھی کہ حضرت نوح علیہ السلام آخر کر کیا رہے ہیں۔ دوسرا معجزہ، اللہ نے حضرت نوح علیہ السلام کو حکم دیا کہ جب تنور سے پانی ابلنے لگے تو کشتی کو چلا دیں۔ یہ نشانی تھی کہ وہ مومنین کو اپنے ساتھ لے لیں اور ہر جانور کے جوڑے جوڑے کو بھی کشتی میں سوار کر لیں، کیونکہ ان کی قوم کے کفار طوفان میں غرق ہو جائیں گے۔ تنور کے معنی میں مختلف آرائیں ہیں، لیکن مستند رائے یہ ہے کہ تنور سے مراد روایتی تندور ہے، مطلب یہ کہ جب تمہارے گھر کے تندور سے پانی نکلنے لگے۔ تیسرا معجزہ، کشتی پانی کے طوفان کو برداشت کر گئی اور بلند موجوں کو جو اللہ تعالیٰ نے اپنی بات میں بیان کیا ہے۔ قرآنی اظہار سے واضح ہوتا ہے کہ پانی کے بیچ میں چل رہی تھی، جس کی موجوں میں شدت تھی اور ان کی بلندی پہاڑوں کو چھو رہی تھی، جو پانی کی طاقت اور شدت کو ظاہر کرتا ہے۔ وہ چل نہیں رہی تھی بلکہ تیز رفتاری سے پانی میں بہہ رہی تھی، جو اسے نیچے، اوپر اور ہر طرف سے گھیرے ہوئے تھا، اور عام طور پر کشتیاں پانی پر آہستہ آہستہ چلتی ہیں۔ اس نے زمین سے اٹھتے ہوئے پانی اور آسمان سے برستے ہوئے پانی کو برداشت کیا، جب تک کہ وہ 40 دن بعد، یا کہا جاتا ہے کہ 3 مہینے بعد یا اس سے زیادہ عرصے بعد، جبل جودی پر جا کر رک گئی۔ اس کے علاوہ اس پانی کے دباؤ اور تباہی کی طاقت کا اندازہ لگائیں جب کہا جاتا ہے کہ اس وقت زمین نے جس مقدار میں پانی لیا وہ اٹلانٹک سمندر کے حجم سے 1,60,000 گنا زیادہ تھا۔ کہا جاتا ہے کہ اس کی مقدار تقریباً 6.66 ہزار ملین مکعب میٹر تھی، جس نے زمین پر ہر چیز کو غرق کر دیا اور اسے ایسے چھوڑ دیا جیسے کچھ بھی نہ تھا۔ یہ پانی جس سے کوئی عام کشتی بچ نہیں سکتی تھی، مگر اس میں کوئی عجیب بات نہیں، وہ اللہ کی نظر میں چل رہی تھی اور اس کے حکم سے، اور اللہ تعالیٰ نے اس کی روانی اور اس کے لنگر ڈالنے کے دوران دیکھ بھال کا وعدہ کیا تھا۔ چوتھا معجزہ، کشتی تیز رفتاری سے چل رہی تھی، وسط طوفانی پانی اور زمین سے نکلتے ہوئے پانی اور آسمان سے برستے ہوئے پانی اور بلند موجوں کے درمیان، حالانکہ اس میں حرکت، رفتار یا سمت کے وسائل نہ تھے، نہ کوئی بادبان، نہ چپو، نہ کوئی رہنمائی کا پہیہ، نہ موٹرز جیسے ہم آج کل جانتے ہیں، لیکن وہ اللہ کی حفاظت اور دیکھ بھال میں چل رہی تھی۔ اللہ تعالیٰ نے خود اس کی قیادت، روانی اور اس کے مسافروں کی حفاظت کا ذمہ لیا۔ پانچواں معجزہ، کشتی کے مسافر تھے نوح کے ساتھ جو بھی انسان ایمان لائے تھے، اور سب جانور، پرندے، کیڑے مکوڑے، رینگنے والے جانور،
ہر قسم کے دو جوڑے۔ ان کے مختلف ماحول، عادات، رہن سہن کے طریقے، خوراکی قسموں، تضادات اور اختلافات کے باوجود وہ سب 40 دن یا اس سے زیادہ عرصہ تک امن و امان کے ساتھ ساتھ رہے، یہاں تک کہ کشتی اپنی آخری منزل پر جا پہنچی اور جبل جودی پر جا کر ٹھہر گئی، جو ترکی کے جنوب میں عراق اور شام کی سرحد پر واقع ہے۔ رب العزت نے اسے مشحون کشتی کہا ہے اور نوح اور ان کے ساتھ کے مومنوں کی نجات کا وعدہ بھی کیا ہے، اور ان سب کی جو بھی کشتی میں لوڈ کیے گئے تھے۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ ربنا فاغفر لنا ذنوبنا۔ اے ہمارے رب، ہمارے گناہ معاف فرما دے۔ ایک دفعہ سورہ فاتحہ اور 3 دفعہ سورہ اخلاص پڑھ کر تمام امت مسلمہ کی مغفرت کے لیے دعا کریں۔ اللہ تعالیٰ میرے اور آپ کے تمام رشتہ داروں، بزرگوں، ہمسائے، اساتذہ، والدین کی مغفرت فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔ سب دوست ایک بار درود شریف پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد و علی آل سیدنا مولانا محمد کما صلیت علی ابراہیم و علی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد و علی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم و علی آل ابراہیم انک حمید مجید۔